صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک سے متعلق ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اور ہمارے لسنرز، ہمارے ویورز، سامعین، ناظرین جو اس سوال کا صحیح اور درست جواب دیتے ہیں انہیں ریڈیو رفینز FM 96.6 کی جانب سے روزانہ گفٹ ہیمپرز ان کے ہوم ایڈریس پر ارسال کر دیے جاتے ہیں، ان کو تحائف جو ہیں وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ تو یوں آپ پروگرام سماعت کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیجئے جو آج کا سوال پوچھا جائے، تو انشاءاللہ 5 لسنرز، 5 ویورز وہ ہوں گے جن کو گفٹ ہیمپر جو ہے وہ ہماری جانب سے ارسال کیا جائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ماہ ذی الحجۃ الحرام جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، حتیٰ کہ حرمتوں والا مہینہ، اس کے بارے میں اس کی فضیلت کیا ہے، اس ماہ محترم میں کون کون سے شعائر ہیں جو خاص طور پر ادا کیے جاتے ہیں، کون کون سے مناسک ہیں، کون کون سے فرائض ہیں، اسی طرح اہم واقعات کون سے ہیں جو اس ماہ محترم میں پیش آئے، اور پھر اس ماہ محترم کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور اگر معبود سمجھ کر کیا جائے تو پھر یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی انسان اسلام ہی سے، اس دائرہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ تو یوں اللہ وحدہ لا شریک نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر جب ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی غور و فکر کرتے ہیں تو اس ساری کائنات کو صرف اور صرف انسان کی خدمت کے لیے تخلیق فرمایا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے لیے ہے، انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، انسان اس کو تسخیر کر رہا ہے، انسان زمین کے خزانوں سے تو فائدہ اٹھا ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمان کی وسعتوں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ یہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا، وہ سب کے سب تمہارے خدمت گزار بنا دیے گئے، تمہارے لیے پیدا کیے گئے۔ لیکن انسان کی باری آئی، انسان اور پھر ساتھ جنات، فرمایا تم دونوں مخلوقات کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان اور جنات یہ دو ایسی مخلوقات ہیں، فرمایا تمہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یوں کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے، لیکن خود انسان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہمیں میسر رہیں گی، اگرچہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں بھی مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایک سے زیادہ خدا، اور وہ بھی مٹی کے مختلف، کوئی لکڑی کا، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا خدا بنایا ہوا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے 3 خدا بنائے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا اور خدا بنا لیا، لیکن ان کے ہاں کم از کم خدا کا ایک تصور ہے، اگرچہ وہ تصور غلط ہے،
اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اس سارے کائنات کا نظام چلاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن ایک ایسے بھی لوگ ہیں ملحدین دہریے کہ جو خدا ہی کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس نظام کا چلانے والا ہی نہیں، یہ خود بخود نیچرلی، قدرتی طور پر، فطری طور پر خود بخود چل رہا ہے۔ وہ قدرت کاملہ جس کو وہ قدرت اور نیچر کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر قدرت کی بات کی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت کاملہ ہے ہی اسی کی۔ تو یوں اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہیں جو نہ کسی مذہب کے ماننے والے، لا دین، ملحدین، دہریے، اور نہ ہی وہ خدا کا کسی بھی شکل میں اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے وہ ہیں جو خدا کا تصور تو رکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ تصور اتنا ناپختہ ہے، اتنا غلط ہے کہ بعض اوقات انسان نے آج بھی اور پہلی صدیوں میں بھی اگر اپنے سے بڑا کوئی درخت دیکھ لیا تو سمجھنے لگے کہ یہ بہت بڑا ہے، تو بس اس کو خدا مان لیا۔ سورج کو دیکھا تو سورج کو خدا مان لیا، چاند کو دیکھا تو چاند کو خدا مان لیا، آگ کو دیکھا تو آگ کو خدا مان لیا۔ تو یوں مختلف مظاہر فطرت کو دیکھا تو خدا مان لیا، یا اپنی تصورات سے گھڑ کر دیوی دیوتائیں بنا لیں، خدا بنا لیے، اور اس میں بھی مذکر اور مؤنث اور اس طرح کی آگے مختلف خرافات بھی شامل کر دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا واحد اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وہی اس کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، وہی تمام انسانیت کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، اور ہم کسی بھی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ معاذ اللہ سبحانہ وتعالی کہ مشابہ نہیں قرار دے سکتے، تمثیل نہیں دے سکتے کہ کہا جائے کہ فلاں کی طرح یا فلاں کی طرح نہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، اللہ کے مثل نہیں ہو سکتی، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی پھر دوسرا خدا گھڑ دیا، ہم نے کسی عام چیز کے برابر معاذ اللہ اپنے خدا کو، اللہ سبحانہ وتعالی کو پیش کر دیا۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ تمثیل ہے، نہ تشبیہ ہے۔ تو یوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس ذات کی جو عظمت اور شان ہے وہ بھی ہماری عقل اور فہم میں بس اتنی سما سکتی ہے جو قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح صفات تک رہنمائی، وہ بھی قرآن و سنت میں جو ہماری رہنمائی ہو گئی وہ ہمیں پتہ چل گیا۔ لیکن ان تصورات سے ہٹ کر ہم کوئی دوسرا تصور معاذ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں نہیں گھڑ سکتے، نہیں قائم کر سکتے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، سب سے عزت، شرف، تکریم والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہی ہے، حتیٰ کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی انسان ہی کی انسان کے لیے موجود ہیں، انسانوں کے لیے موجود ہیں۔ کوئی فرشتے وہ ہیں جو رزق بہم پہنچاتے ہیں، کوئی فرشتے وہ ہیں جو بارش برسانے میں وسیلہ بنتے ہیں، بارش برسانے کا کام جن کے ذمے ہے۔ اسی طرح رزق پہنچانا، دیگر معاملات ہیں۔ ایسے بھی فرشتے کہ جو بعض اوقات، دو فرشتوں کا تو عام طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی اس کو لکھ رہے ہیں، بالکل حقیقت۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کائنات میں فرشتے موجود ہیں، مختلف امور سر انجام دے رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہو جائے تو کسی کے ساتھ کوئی مشکل معاملہ پیش آنے والا ہے تو فرشتے مدد کرتے ہیں، وہ مصیبت، وہ مشکل ٹل جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سبھی
مخلوقات کو، ساری کائنات کو انسان ہی کے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا، انسان کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا۔ حتیٰ کہ سورہ ملک میں بھی یہی فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی دونوں کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ پتہ چلے کہ تم میں سے تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں پرکھا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ اسی طرح ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہتر قول اور بات ہی وہ ہے، اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والی ہو بات، جو اللہ کی یاد دلانے والی ہو گفتگو، وہ سب سے بہتر گفتگو ہے۔ عمل کون سا بہتر ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو عمل صالح ہے یہ سب سے بہتر ہے، جو یہ کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسے اس دنیا میں ہی اللہ فرماتا ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی یہ دنیا کی ایسی پاکیزہ ہو جائے گی کہ حرام سے ہم اسے محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے، اسی طرح برے کاموں سے ہم بچا لیں گے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ آخرت میں بھی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس دنیا میں وہ اچھے اچھے عمل کریں گے اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کی جزا وہ آخرت میں عطا کی جائے گی۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو بندہ مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے وہ اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے، بندہ مومن بن جائے، تو پھر ایک مسلمان کے لیے تو یہ زندگی جو ہے یہ بھی نعمتوں سے معمور ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل پڑیں، تو پھر دیکھیے، اور یہ حقیقت ہے اولیاء اللہ کی، جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، اولیاء کاملین صالحین ہیں، نام نہاد پیر، جعلی پیر یا جعلی عاملوں کی میں بات نہیں کر رہا، اور ان کی آپ زندگی دیکھیے۔ آج بھی اگر آپ کا واسطہ کسی اللہ کے ایسے ولی سے ہو جو اخلاص سے معمور ہو، تو ان کی زندگی کا مقصد جو ہے اس دنیاوی زندگی کا مقصد بھی دنیا نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ دنیا بھی کما رہے ہوتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، مختلف معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا اگر ان کے پاس آ رہی ہے تو نہ وہ لالچ رکھتے ہیں، نہ وہ اس پیسے کو، مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، اور نہ ہی طمع رکھتے ہیں، نہ طمع، نہ جمع، نہ منع۔ کوئی اگر ہدیہ دے منع نہیں کرتے، لیکن پھر اس کو جمع بھی نہیں کرتے، اور اس کی طمع بھی نہیں رکھتے کہ کوئی ہمیں کچھ دے، بلکہ خود ایسے اولیاء اللہ آج بھی موجود ہیں جو اپنا رزق حلال کا خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، رزق حلال اور کاروبار اور مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ دنیا کمانا بظاہر وہ ہم دیکھتے ہیں وہ دین پر لگایا جاتا ہے، دین کے معاملات پر اس کو صرف کیا جاتا ہے، مساجد، مدارس، خانقاہیں، اسی طرح امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے مختلف طبی سہولیات، ڈسپینسریز، مختلف فری کیمپس، اس طرح کی چیزیں، ان میں پھر وہ آگے سے آگے فلاحی کاموں میں، بچیوں کی شادیوں میں، کہ جن بچیوں کے والدین شادی اور جہیز کا معاملہ نہیں سکت نہیں رکھتے، تو پھر ان کی مدد کر دینا۔ تو یوں یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا ایمان کی جزا مغفرت ہے، جو ایمان لے آیا اس کی مغفرت ہے، اور وہ پوری زندگی عمل صالح کے ساتھ گزارے، صحیح اور درست عقیدے پر گزارے، اور اگر کوئی گناہ بحیثیت انسان ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اور توبہ قبول ہو جائے، تو پھر ایمان کے بدلے میں مغفرت ہے، بخشش ہے، لیکن عمل صالح کے بدلے میں اجر عظیم ہے، جنت میں درجات کی بلندی ہے، قبر میں درجات کی بلندی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے مختلف آیات بینات میں کہیں فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیما واجرا کبیرا، کہیں فرمایا، یعنی دو چیزوں کا ذکر کہ ایمان کے بدلے مغفرت اور عمل صالح کے بدلے اجر عظیم اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے۔ ماہ ذو الحجۃ الحرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان 4 مہینوں میں، ویسے تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام گھڑیاں، تمام لمحے، تمام دن، تمام مہینے، تمام سال بہت بابرکت ہیں اگر اللہ کی یاد میں گزارے جائیں، اگر اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے جائیں۔ لیکن اگر یہی لمحے
یہی گھڑیاں اللہ کے نافرمانی میں گزارے جائیں تو پھر وہ بابرکت لمحے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ بجائے اجر و ثواب کے وہ گناہ کے لمحے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے آخرت میں عذاب کے لمحے بن جاتے ہیں۔ بہرحال ماہ محترم ذی الحجۃ الحرام جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص طور پر ان 4 مہینوں میں شامل ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک جو مہینے ہیں ان کی تعداد تو 12 ہیں، اللہ کے مہینے 12 ہی ہیں، سبھی برکتوں والے ہیں۔ اور فرمایا یہ اس دن سے ہے جب سے زمین و آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق فرمایا، اسی دن سے مہینے سال یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 ایسے ہیں، 4 مہینے جو بہت زیادہ حرمت والے ہیں، جن میں قتال تک، جنگ تک کرنا حرام قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ عرب کے جو جاہلی معاشرہ تھا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اس وقت وہ عرب لوگ بھی اس مہینے کا بہت زیادہ ادب احترام کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ 3 مہینے متصل ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہیں، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ ہے رجب الحرام، رجب المرجب۔ اسی طرح یہ جو ماہ ذی الحجۃ الحرام ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کا خاص طور پر تذکرہ، اور وہ راتیں جو ہیں 10 راتیں ہیں ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فجر میں فرمایا، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم، صبح کے نماز کے وقت کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، نماز فجر کی قسم۔ تو یہاں پر فجر کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے، فجر کے وقت کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے، فجر کی نماز کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے، اور خصوصاً اس ماہ محترم میں جو فجر کا وقت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر فجر سے یہاں پر مفسرین نے کہا کہ مراد یہ ہے 10 ذی الحجۃ الحرام کی فجر، جو قربانی کا پہلا دن ہے، اس کا جو پہلا وقت ہے، جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو بس وہ فجر کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس قربانی کی نسبت سے اس قربانی کے دن کے فجر اور وقت کے آغاز کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور پھر ولیال عشر، اللہ فرماتا ہے 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ جو ذی الحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں، اس میں یہ قربانی والی 10 ذی الحجۃ الحرام کی رات بھی شامل ہے۔ تو یوں جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس میں اس چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے والفجر ولیال عشر، تو اس میں فجر کے وقت، فجر کی نماز، اور خصوصاً 10 ذی الحجۃ الحرام کے دن، قربانی کے دن فجر کی جو اہمیت ہے، فجر کے وقت کی جو برکتیں ہیں، جو اہمیت ہے، اس کی جانب اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور 10 راتوں کا جب تذکرہ فرمایا تو پھر اس ماہ محترم کی پہلی 10 راتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے ان 10 راتوں کی، یہ قربانی والے دن کی، فجر کے وقت کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی قسم اٹھائی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کی قسم جب ارشاد فرماتا ہے تو وہ کسی کو یقین دہانی کے لیے نہیں، بلکہ اس شے کی عزت، حرمت اور فضیلت و اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کی اہمیت ہمیں واضح فرما رہا ہے، اس کی فضیلت، عظمت ہمیں بیان فرما رہا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا عشرہ جو ہے ذی الحجۃ الحرام کا، یہ بہت برکتوں والا ہے، بہت عظمتوں والا ہے، بہت فضیلتوں والا ہے، اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، خاص طور پر چند ایسے صحابہ کرام تھے جو مجموعی طور پر سبھی صحابہ کرام، لیکن خاص طور پر چند ایسے صحابہ کرام جو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے اور پہلے 9 دن کے روزے رکھا کرتے، حتیٰ کہ ان 9 دنوں میں سے ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ عید کے دن روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن عید کے دن سے پہلے جو 9 دن ہیں ان کے روزے رکھے جائیں، حتیٰ کہ ایک روزہ بھی رکھ لیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے ہے جیسے پورا سال روزہ رکھا یا زندگی بھر روزہ رکھا۔ تو یوں
یہ دن جو آ رہے ہیں یہ بہت ہی رحمتوں والے، برکتوں والے، حرمتوں والے، عظمتوں والے، رفعتوں والے دن ہیں، ان کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا۔ اور پھر مستحب ایک عمل اس میں یہ بھی ہے جو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ ذی الحجۃ الحرام سے پہلے آج کے دن جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض یا واجب نہیں، اپنے بال، ناخن وغیرہ پہلے ہی کاٹ لیں اور ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں، پھر قربانی کے بعد کاٹیں، تو یوں یہ بھی بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی 8 بجے سے 9 بجے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے وہ لسنرز جو پہلے اس پروگرام کو 11 بجے سماعت کیا کرتے تھے ان کے لیے بھی یاد دہانی کے طور پر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پروگرام یاد الہی روزانہ 8 بجے، صبح 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، ماہ ذی الحجۃ الحرام، اس کی فضیلت، تمام عبادات کسی بھی ماہ میں، کسی بھی گھڑی میں کیے جا سکتے ہیں، تلاوت قرآن پاک، نماز، نوافل، صدقہ اور خیرات۔ ہاں، نماز ہے یا سجدہ ہے تو یہ اوقات مکروہہ میں نہیں کیا جائے گا، ہر وقت کرنے سے باعث اجر و ثواب ہی ہے، لیکن خاص طور پر کچھ عبادات ایسی ہیں جو خاص مہینوں کے ساتھ منسوب ہیں، جیسے اب حج اور قربانی، یہ خاص طور پر اسی ماہ محترم ذی الحجۃ الحرام میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ذی الحجۃ الحرام کا معنی بھی یہی ہے، اور اسی وجہ سے قربانی کا مہینہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ان ایام کو، 10 ایام کو جو والفجر وليال عشر کا ذکر ہوا، 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، پہلے 10 دن، ان کو ایام معدودات بھی فرمایا گیا، ایام معلومات بھی فرمایا گیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ معلوم چند دن ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یہی پہلے 10 دن ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے دنوں میں، ایام میں، ذی الحجۃ الحرام کے یہ ابتدائی 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور اس کا معنی یہ ہو کہ فضیلت کے اعتبار سے باقی دنوں میں کیا گیا عمل بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں پر عرض کیا کہ کیا جہاد کی فضیلت بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ نہیں؟ تو فرمایا ہاں، جہاد بھی، لیکن ساتھ فرمایا کہ سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر راہ خدا میں نکلا اور یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یعنی ان دنوں میں اگرچہ قتال منع تھا، لیکن اگر بامر مجبوری دشمن نے حملہ کر دی اور ضرورت پڑ گئی تو جو شخص ان دنوں میں بھی اپنے مال اور جان سے راہ جہاد میں نکلے گا تو فرمایا کہ اس کا عمل جو ہے باقی اعمال سے بڑھ کر ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ تمام اعمال ان دنوں میں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں یہ بھی ہے اس ماہ محترم کے روزوں کے بارے میں کہ عرفہ، خاص طور پہ عرفہ جو 9 ذی الحجۃ الحرام کا دن ہے، فرمایا کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے یہ اس کے ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ذی الحجۃ الحرام کے پہلے 9 دنوں میں رکھا گیا ایک بھی روزہ رکھا ہے تو فرمایا فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو یوں بہت زیادہ اہمیت کے حامل یہ دن ہے، ان میں روزے رکھے جا سکتے ہیں سوائے عید کے دنوں کے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 9 روزے رکھا کرتے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے، 10 محرم الحرام، اور حتیٰ کہ پھر 9 اور 10 کا بھی ساتھ حکم فرمایا، اور ہر مہینے کے 3 روزے ایام بید کے
13, 14, 15 اسلامی مہینے کی جو تاریخ، اور فرمایا کہ جمعرات اور ہر پیر کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی آپ کے فرامین میں، آپ کے سیرت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ وہ اعمال ہیں، نفلی روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے رمضان المبارک میں ان کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان دنوں میں بھی ان کی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر میں نے عرض کیا کہ حج اور قربانی، یہ ان 2 ماہ میں، ان کے علاوہ آپ چاہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہیں، وہ عمرہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ حج نہیں ہوگا، حج کے دنوں کے علاوہ آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح پورا سال آپ جتنے مرضی جانور جو ہیں وہ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ صدقہ اور خیرات کا تو بہت اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو قربانی جو واجب اگر تھی تو وہ نہیں کی اور اس ماہ میں نہیں کی تو پھر وہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ باقی مہینوں میں آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جانور بھی ذبح کیا، لیکن وہ قربانی نہیں ہے، وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ لیکن اس مہینے میں اور قربانی کے دنوں میں آپ قربانی کی نیت سے جب کوئی بھی جانور جو ہے وہ ذبح کریں گے اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر یہ قربانی کہلائے گی۔ اسی طرح حج کے دنوں میں کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور دیگر مناسک ادا کریں گے تو یہ حج کہلائے گا، اگر حج کے دنوں کے علاوہ کرتے ہیں تو وہ حج نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ پتہ چلا کہ یہ وہ ماہ محترم ہے کہ جس میں خاص طور پر یہ 2 بڑی عبادات بھی موجود ہیں، ایک قربانی کی عبادت اور ایک حج کی عبادت۔ اور پھر جیسے قربانی کرنے والے کے لیے کہ وہ ان 10 دنوں میں جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال ناخن یہ نہ کاٹے تو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح جو حالت احرام میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، احرام حج کرنے کے بعد، احرام کھولنے کے بعد وہ بال کاٹے گا، ناخن کاٹے گا۔ تو یہ ان دونوں میں ایک تشبیہ ہے، ایک مماثلت یہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ جو بندہ مومن حج کے دنوں میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہو کر حج کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں اور وہ اجر و ثواب پا رہا ہے، اس کے ساتھ مشابہت دے دی، مماثلت قرار دے دی اس بندہ مومن کو کہ جو وہاں تو حاضر نہیں ہو سکا، سکت نہیں رکھتا تھا، استطاعت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ مشابہت اور مماثلت اختیار کرتے ہوئے یہاں پر اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتا، قربانی کرنے کے بعد بال اور ناخن کاٹتا ہے۔ تو یوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت زیادہ کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی اجر وہ نہیں چاہتی، رحمت حق بہانہ می جویت۔ بظاہر دونوں لفظ ایک ہیں، صرف بہا نہ می جویت وقفہ کریں گے، بہا نہ می جویت تو پھر بنے گا کہ اللہ کی رحمت کوئی بدلہ نہیں چاہتی، ہم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتی، لیکن رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ یہ بہانے بنتے ہیں، قربانی، وہ حج، وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو یہ ہماری مغفرت کا بہانہ بن جاتا ہے، بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، وسیلہ بن جاتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان عبادات کو اور خلوص نیت سے جب کی جائے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں دکھاوے کے لیے بہت مہنگا جانور لایا ہوں، بہت بڑا جانور لایا ہوں، یا میں دکھاوے کے لیے حج کر رہا ہوں اور صرف یہ کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے تو میں حج کر کے آ گیا، یہ اگر نیت ہے تو پھر یہ ریاکاری میں شامل ہے، حتیٰ کہ اس کو شرک میں بھی شامل کیا گیا۔ تو یوں انما الاعمال بالنیات اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ کو سامنے رکھا جائے، اور قرآن مجید میں بھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو عبادت کرتے ہو، خصوصاً قربانی کا ذکر کیا کہ تمہارے قربانی کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، نہ ہی اللہ کو ان کی ضرورت ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ فرمایا کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تم تقوی، خشیت، پرہیزگاری، اللہ سے محبت اپنے دلوں میں جاگزی رکھتے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ خلوص نیت پہنچتی ہے، وہ اگر درست ہے تو پھر
اپنی سکت کے مطابق جو آپ نے قربانی کی ہے یا جو بھی عبادات سر انجام دی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے گا. لیکن اگر وہ دل کا تقوی نہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو پھر وہ سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ ضائع ہے. حتیٰ کہ یہ جو آیہ کریمہ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس میں اللہ کی شعائر میں بہت سی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے تو قربانی کے جانور کو شعائر اللہ فرمایا، اور یہاں تک کیا کہ قربانی کے جانور پر بیٹھنا منع ہے. تو قربانی کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. حج، یہ طواف، یہ سعی، یہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ ان کی سنت ہے. تو اللہ نے اپنے پیارے اور نیک بندوں کے طریقوں کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا. ان سے محبت کرنا بھی عبادت، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت، ان کے طریقے پر چلنا، ان کے طریقے کی نقل اتارنا، ان کے طریقے پر چلنا، یہ بھی عبادت. عام طور پر اگر کسی کی نقل اتاری جائے تو اسے برا لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ ہم انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم خصوصاً اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں. جیسے آپ نے کیا ویسے ہم کریں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، کوئی بھی عمل ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، تو ہم نے نقل کرنی ہے. اور یہ نقل اللہ کرے اصل بن جائے اور ان ہستیوں کی پیروی میں ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، ہمیں جوائن کیا آصف صاحب نے فیصل آباد سے. کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. اور ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں پوچھا. کہتے ہیں کہ اگر عورت کا نکاح ہوا ہے اور وہ کسی اور کے آدمی کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کا حق مہر اس کو دینا چاہیے یا نہیں، یا اس کا حق مہر بنتا ہی نہیں. اس بارے میں یہ مکمل وضاحت تو تب ہوگی کہ وہ مہر جو تھا وہ معجل تھا، غیر معجل تھا، کیا تھا. بہرحال جو حق مہر ہے جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں وہ دیا جاتا ہے اور وہ عورت کا حق ہوتا ہے اور وہ عورت کو ملنا ہوتا ہے. اس میں پھر آگے مختلف مسائل ہیں. بعض کا خلا جب عورت لیتی ہے تو اس کے بدلے عورت مال یا حق مہر واپس کرتی ہے یا اور مال جو ہے وہ واپس کر دیتی ہے. تو یہ تفصیلی اگر آپ سوال لکھ بھیجیں تو پھر اس کا آپ کو تفصیلی جواب ملے گا. مختصراً یہ کہ حق مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے. اور ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، میرا نام عابد ہے. جی وعلیکم السلام. اور کہتے ہیں کہ میں ملتان سے ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جی شکریہ آپ کا. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ میں طلاق ہو جاتی ہے تو اولاد کو کس کے پاس رہنا چاہیے؟ اگر ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ ناراض ہوتا ہے، کیا کہیں گے اور اسلام کا حکم کیا ہے؟ جس حوالے سے یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، خصوصاً دودھ پیتا بچہ ہے، تو وہ بچے اپنی ماں کے پاس رہیں گے. اور جب وہ جوان ہو جائیں، اور اس میں مختلف عمروں کا بھی فقہی حوالے سے کہا گیا. بہرحال بچے اگر چھوٹے ہیں تو وہ ماں ہی کے پاس رہیں گے، لیکن جب وہ سن شعور کو پہنچ جاتے ہیں، سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، خصوصاً بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی مرضی سے چاہے تو ماں کے پاس رہ سکتے ہیں، چاہیں تو باپ کے پاس رہ سکتے ہیں. ہاں جب ماں کے پاس رہیں گے تو باپ ان کا جو ہے وہ والد وہی ہے، تو وہ بیٹوں کا، بچوں کا، بیٹیوں کا نان و نفقہ ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد سے مل سکتا ہے. ان کے لیے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، ملے گا بھی، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہوگی. اور دوسرا اولاد ہونے کے ناطے اس پر اپنی اولاد کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی. سعید الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سلام کہا. جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا. ان کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنرز میں افتخار ڈوگر صاحب، غلام حسین ڈوگر، احمد ڈوگر صاحب، غلام فاطمہ صاحبہ، زینب صاحبہ ہیں. کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ آپ کا. بابا نونا صاحب ہیں چیک 208 سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. جی آپ کا بھی شکریہ. اور آمنہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ میں نے سیچرڈے یا منڈے کو آنسر دیا ہے لیکن مجھے ابھی تک گفٹ نہیں ملا. جی انشاءاللہ گفٹ جو ہے
جس دن آپ کا نام اناؤنس کیا جاتا ہے اس سے 1-2 دن میں آپ کو پہنچ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کل آپ کو بھیجا گیا ہو تو پھر آج یا کل تک آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر 2-3 دن میں بھی نہیں پہنچتا تو پھر آپ ہمیں انفارم کیجئے. اس میں 2 چیزیں ہیں. بعض اوقات جو ایڈریس ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا, ادھورا ہو, تو پھر بھی جو اس گفٹ کے پہنچانے والی کمپنی ہے ہو سکتا ہے انہیں کوئی مسئلہ ہو, یا موبائل نمبر سیل نمبر جو لکھا گیا ہے اس پر رابطہ نہیں ہو پا رہا, کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے. تو اس حوالے سے بہرحال اگر پھر بھی نہیں ملتا تو پھر آپ ہمیں انفارم کریں تاکہ ہم اس کا سد باب کریں. جی ناظرین و سامعین, ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا سمیرہ صاحبہ نے فیصل آباد سے. کہتی ہیں کہ سر آپ کا پروگرام آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اور سلام کہا. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں میری سسٹر کا رشتہ نہیں ہو رہا, رکاوٹیں بہت ہیں, اگر کہیں بات چلتی ہے تو مکمل نہیں ہوتی, پلیز اس بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں. جی سب سے بہتر تو یہ ایک درود پاک کی کثرت کریں, اگر ہو سکے تو کم از کم 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ درود تنجینا یہ گھر میں آپ سب پڑھیے, اور اسی نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ رشتے کی رکاوٹ دور فرما دے. انشاءاللہ اس درود تنجینا پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرمائے گا. اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کو کثرت سے پڑھیے, خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیے, اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی مسبب الاسباب ہے, یا مسبب الاسباب کا بھی ورد کر سکتے ہیں, اللہ تعالی ساری رکاوٹیں ہر معاملے میں دور فرما دے گا. ناظرین و سامعین, ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے علی حسن صاحب نے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو 10 دن بتائے ہیں وہ عید سے پہلے ہیں یا عید کے بعد میں؟ جی عید سے پہلے کے دن ہے, عید کا دن بھی 10 کا بھی اس میں شامل ہے. جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں روفیہ زاہد صاحبہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے. کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں ٹائم چینج کر دیا ہے پروگرام کا. جی بالکل, یاد الہی کا جو وقت ہے انشاءاللہ وہ 8 بجے سے 9 بجے ہے. یاد الہی روزانہ صبح 8 سے 9 بجے آپ کی خدمت میں لائیو براہ راست پیش کیا جائے گا. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ صاحبہ فیصل آباد سے. کہتی ہیں کہ بھائی اچھے رشتوں کے لیے وظیفہ. جی میں نے وظیفہ بتا دیا, آپ اسی کو فالو کیجئے. اور صبا صاحبہ نے جوائن کیا, کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا, شکریہ. اور ہمارے لسنرز ہیں, آپ تمام لسنرز کا شکریہ. کل جو ہم نے سوال پوچھا تھا سیدنا امام محمد جواد امام تقی علیہ السلام ان کا یوم ولادت, تو بعض ہمارے لسنر چونکہ کل 8 بجے پروگرام ہوا تھا تو وہ سماعت نہیں کر سکے, لیکن جو ہمارے 2 لسنرز نے جواب دیا ان کے میں نام اناؤنس کر دیتا ہوں. انشاءاللہ کل یا آج ان کے گفٹ ہیمپر جو ہیں روانہ کر دیے جائیں گے. ایک شاہد محمود صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے لسنر ہیں آمنہ صاحبہ. آپ دونوں لسنرز کے جو گفٹ ہیں وہ آپ کے ہوم ایڈریس پر انشاءاللہ روانہ کر دیے جائیں گے. جی ناظرین و سامعین, آج کا سوال یہ ہے کہ ماہ محترم ذی الحجۃ الحرام اور خصوصاً اس کی جو 10 راتیں اور فجر کا وقت ہے, اس کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے وہ کس سورہ مبارکہ میں آیا ہے. ان 10 راتوں اور ان 10 دنوں کی عظمت اور شان کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا آپ نے نام بتا دینا, اور اگر وہ 2 آیات بینات لکھ بھیجیں تو پھر بھی مزید اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. بہرحال ان 10 راتوں دنوں فجر ان کا تذکرہ کس سورہ مبارکہ میں ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. ناظرین و سامعین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا